الدین الخالص۔ ہم اور آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دنیا کتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ کل تک ایک موبائل فون سے دور دراز سے بیٹھے ہوئے لوگوں سے رابطہ ہوتا تھا تو یہ بہت حیرت کی بات سمجھی جاتی تھی، لیکن آج اسی موبائل فون سے بہت سارے ایسے کام بھی انجام دیے جا رہے ہیں حقیقت میں جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ لیکن جس طرح دنیا ترقی کی سیڑھی چڑھ رہی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے سے اور ہماری قوم سے حیا اور شرم مفقود ہوتی چلی جا رہی۔ ہم اپنے ارد گرد، اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں، اپنے خاندانوں میں اس بات کو دیکھتے ہیں اور ایسے نوجوان کو دیکھتے ہیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں۔ ان کے نظر میں اور ان کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ کیسے لوگوں کی نظر اپنی طرف کرائی جائے، اپنی توجہ مبذول کرائی جائے اپنی طرف، اور کیسے ویوز بٹورے جائیں، کیسے فالوورز بڑھائے جائیں۔ ان کے نگاہ میں اور ان کے نزدیک نہ جائز و ناجائز کی تمیز باقی ہے اور نہ حیا و شرم۔ ہمارے درمیان ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، جو عزت دار ہیں، جو عزت کے ساتھ معاشرے میں رہتے ہیں، ان کے یہاں بھی حیا و شرم کا ایک پیمانہ ہے، ایک حد ہے۔ وہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے گھر کی بہن بیٹیاں بے پردہ ہو کر کے بازار میں نکلے یا بے پردہ ہو کر کے بے وجہ لوگوں کے سامنے آئے، بلا ضرورت لوگوں کے سامنے آئے۔ لیکن ہمارے یہاں تو ایک نظام ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک دستور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، اس کی سب سے افضل ایمان کا سب سے افضل درجہ یہ ہے کہ انسان کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، کلمہ لا الہ الا اللہ کو اپنے زبان سے جاری کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دیا جائے۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک جز۔ اور یہ حیا جب سے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس وقت اللہ رب العالمین نے ان کے اندر یہ صفت رکھی، اسی وقت سے انسانی فطرت میں یہ حیا داخل کر دی گئی۔ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ اور منع کیا کہ فلاں درخت کے پاس مت جانا، لیکن شیطان کے بہکاوے کے نتیجے میں انہوں نے اس پھل کے درخت کو چکھ لیا، نتیجتاً ان کی شرمگاہ ان پر واضح ہو گئی، کھل گئی۔ اللہ رب العالمین نے جنت کے جو کپڑے پہنائے تھے وہ اتر گئے۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جب اللہ رب العالمین کی منع کردہ درخت کے پاس وہ پہنچے اور اس پھل کے درخت کو چکھ لیا، بدت لہما سواتہما، تو ان کے اوپر ان کی شرمگاہ کھل گئی۔
وَتَفِقَ يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو وہ مارے شرم کے جنت کے پتوں کو اٹھا اٹھا کر کے اپنی شرمگاہ ڈھکنے لگے، اپنے ستر پوشی کا سامان کرنے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر شرم تھی، حیا تھی۔ حیا کا یہ تقاضا تھا کہ وہ اپنی شرمگاہ کی ستر پوشی کا سامان کرتے۔ یہ حیا ایک انسانی حیا ہے، فطری حیا ہے۔ اور مسلمانوں پر ایک اور حیا واجب ہے جو روحانی حیا ہے، وہ حیا جو ہر گناہوں سے روکتی ہے، وہ حیا جو ہر برائی سے روکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے ویسی حیا کرو جیسے اللہ رب العالمین کے حیا کرنے کا حق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ انا نستحی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیس ذاک، ایسے نہیں، یہ بات کہنے کا مطلب نہیں ہے، ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیا، حقیقت میں اللہ سے حیا کرنا یہ ہے کہ ان تحفظ الرأس وما وعا، اللہ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو اور سر میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرو، اپنے آنکھ کی حفاظت کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو، اپنے زبان کی حفاظت کرو۔ غلط بات بولنے سے پہلے تمہارے اندر شرم و حیا پیدا ہو جائے، تم اس گناہ سے باز رہ جاؤ۔ کسی کی غیبت کرنے سے پہلے تمہارے اندر شرم و حیا پیدا ہو جائے، تم اس غیبت سے باز رہو۔ کسی کو گالی دینے سے پہلے تم شرم کھاؤ، کسی کی غیبت سننے سے پہلے، کسی قسم کی برائی سننے سے پہلے تم اپنے کانوں پر حیا کھاؤ، شرم کھاؤ۔ ان تحفظ الرأس وما وعا، سر میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرو۔ غلط چیزوں کے دیکھنے سے پہلے شرم تمہارے اندر پیدا ہو اور اس شرم کی وجہ سے تم گناہوں سے رک جاؤ، باز رہ جاؤ۔ والبطن وما حوا، اور پیٹ میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرو۔ حرام لقمہ منہ میں ڈالنے سے پہلے شرم کرو، حیا کرو کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا۔ سودی کاروبار کرنے سے پہلے شرم و حیا کرو۔ پیٹ میں جو کچھ ڈالو حلال لقمہ ڈالو، حلال لقمہ کھا کر کے، حلال غذا کھا کر کے اپنی اور اپنے اولادوں کی پرورش کرو۔ وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اور آخرت کو یاد کرو، اس دن کو یاد کرو جب اللہ رب العالمین کے سامنے تم پیش کیے جاؤ گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں شرمندگی کا باعث تمہیں بنا دیا جائے اور تمہارا گناہ تمہیں وہاں شرمندہ کر دے۔ وہاں شرمندہ ہونے سے بچو، وہاں شرمندہ ہونے سے پہلے یہاں شرم محسوس کرو اور گناہوں سے باز رہو۔ وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، آخرت کو یاد کرو، دوبارہ زندہ کیے جانے کو یاد کرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کرو۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، اور جو آخرت چاہتا ہے وہ دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا سے فیض حاصل نہیں کرتا؟ نہیں، دنیا میں منہمک نہیں ہوتا، دنیا کی رنگینیوں میں اپنے آپ کو ڈبو نہیں دیتا کہ اس کے پاس، اس کے نزدیک حلال و حرام کی تمیز باقی نہ رہ جائے، وہ سب کچھ بھول کر کے دنیا کا ہی ہو کر کے نہ رہ جائے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جو آخرت چاہتا ہے دنیا کی رنگینیوں سے منہ موڑ لیتا ہے۔ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، جو ایسا کرے گا اس نے صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین سے حیا۔ اور ایک دوسری حدیث میں
فرماتے ہیں راوی حدیث کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے وصیت کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم ایسی حیا کرو، اللہ رب العالمین سے ایسی حیا کرو جیسے ایک عزت دار شخص معاشرے میں حیا کے ساتھ رہتا ہے۔ ایک عزت دار شخص معاشرے میں اپنی عزت کو بچا کر کے رکھتا ہے، وہ کوئی ایسے کام نہیں انجام دیتا کہ کسی کی انگلی اٹھے اس کے اوپر۔ اس طریقے سے تم رہو۔ اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ حیا جس چیز میں ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نکال دی جاتی ہے اس کو بدصورت بنا دیتی ہے۔ یہ حیا اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین کے آگے جب ایک انسان ہاتھ پھیلا کر کے مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ہاتھ کو خالی واپس لوٹاتے ہوئے حیا کرتا ہے، شرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی سے زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ کہتی ہیں، فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کمرہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے گھٹنے یا پنڈلی کھلی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ اٹھ کر کے سیدھے بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو بنا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ میرے والد تشریف لائے تو آپ نہیں بیٹھے، حضرت عمر آئے تو آپ نہیں بیٹھے، آپ نے اپنے کپڑے کو نہیں بنایا، لیکن کیا بات ہے کہ حضرت عثمان آئے تو آپ نے اپنے دامن کو سیدھا کر لیا۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس چیز میں امتیاز تھا کہ فرشتے ان سے حیا کرتے تھے، وہ حیا کے اس قدر پیکر تھے۔ اور یہ حیا صرف اسی امت کے لیے نہیں بلکہ پچھلی امتوں کے لیے بھی مثال اللہ رب العالمین نے مثال پیش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک کنویں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، مدین کے کنویں کے پاس، تو جب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے تو دو عورتیں سائیڈ میں کنارے کھڑی ہوئی تھی اپنے جانوروں کو لے کر۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم لوگوں کا کیا معاملہ ہے، کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ کہنے لگی کہ لوگوں کی اتنی بھیڑ ہے، لوگوں کی بھیڑ چھٹے گی تو ہم اکیلے میں اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے، اور ہم مجبوری میں آئے ہیں، ہمارے بوڑھے باپ ہیں جو آنے کی طاقت نہیں رکھتے، مجبوری میں آئے ہیں، لوگوں کی بھیڑ ہے، اگر چاہتی تو پانی پلا سکتی تھی، لیکن سائیڈ میں کھڑی ہوئی ہیں کہ لوگوں کی بھیڑ چھٹ جائے، سناٹا ہو جائے، تب ہم جا کر کے اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جانوروں کو پانی پلایا، ان کے جانوروں کو، اور ان کو رخصت کیا۔ کچھ دیر کے بعد اس میں کی ایک عورت آتی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلاتی کہ میرے باپ نے آپ کو بلایا۔ آتی کیسے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اس چیز کا تذکرہ کیا اور حیا کی اس صفت کو واضح کیا، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ ان میں کی ایک عورت حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، یعنی انسان کا چلنا بھی ایسا ہو کہ حیا ظاہر ہو، حیا کے ساتھ چلے۔ حیا کے ساتھ وہ عورت آئی، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور کچھ سال نوکری کے اجرت میں ان میں کی ایک عورت سے شادی کر لی۔ تو یہ حیا پچھلی امتوں میں بھی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حدیث سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جہنم میں جائے گا جس شخص کا ازار اور پیجامہ ٹھکنے سے نیچے رہے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، ہم لوگوں کا کیا ہوگا؟ ہم لوگ تو اپنی چادر لٹکا کر کے چلتے ہیں، یہاں تک کہ
زمین سے چادر لگنے لگتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ہاتھ اوپر کر لو، کہا کہ پھر ہماری پنڈلیاں کھل جائیں گی، کہا کہ پھر لٹکا لو، ڈھک لو اپنی پنڈلی۔ یہ حیا کا تقاضا تھا کہ اتنی فکر تھی کہ کہیں ہمارے جسم کے کوئی اعضاء ظاہر نہ ہو جائے۔ اور ہماری آج کی عورتیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ہم احرام کی حالت میں طواف کرتے تھے، مرد ہمارے ارد گرد سے گزرتے تھے تو ہم اپنے آگے پردہ ڈال دیا کرتے تھے، حالت احرام میں پردہ ڈال دیا کرتے تھے، جب مرد گزر جاتے تھے تو اپنے پردے کو اٹھاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے شاگرد سے کچھ نصیحت کر رہے تھے، اتنے میں ایک عورت وہاں سے گزرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اپنے شاگرد سے، تمہیں جنتی عورت نہ دکھلاؤں؟ دیکھو وہ عورت جا رہی ہے۔ وہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میرے لیے دعا کر دیجیے، اور جب وہ دورہ پڑتا ہے تو میں برہنہ ہو جاتی ہوں، اپنے لباس کو اتارنے لگتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی اور کہا کہ اگر تو چاہے تو صبر کر لے، اس پر تیرے لیے جنت ہے، اور اگر چاہے تو دعا کر دوں، تمہاری یہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں صبر کر لیتی ہوں، لیکن اتنی دعا کر دیجئے کہ جب مرگی کا دورہ پڑے تو میں برہنہ نہ ہوں، میرے لباس نہ اترے۔ حیا کا تقاضا دیکھیے کہ اس عورت نے بیماری کو قبول کیا، لیکن اس بات کو قبول نہیں کیا کہ اس بدہوشی میں، بے ہوشی میں بھی اس کے سطر کھل جائیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے صرف عورتوں کے لیے ہی نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی کہتا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنے نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ یہ پیمانہ ہے اسلام کا۔ اسی پیمانہ کے تحت اگر ایک انسان زندگی گزارے گا، صحیح معنوں میں گناہ سے باز رہے گا اور صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین سے حیا کرتا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی کہ دو قسم کے لوگوں کو میں نے نہیں دیکھا جن پر جنت حرام کر دی گئی ہے، جو جہنم میں داخل ہوں گے اور جنت کی خوشبو بھی وہ نہیں سونگھ سکیں گے۔ ایک ایسے لوگ جن کے ہاتھ میں ایسے کوڑے ہوں گے جو ان کو جیسے گائے بکریوں کو کوڑے مارے جاتے ہیں، وہ ان کوڑوں کو ان کوڑوں سے لوگوں کو ہکائیں گے، لوگوں پر ماریں گے۔ اور ایک ایسی عورتیں، وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، چست لباس پہننے والی ہوں گی، ان کے سر اونٹوں کی کوہان کی طرح سے نکلے ہوں گے، اونٹوں کی کوہان کی طرح سے نکلے ہوں گے، اپنی طرف لوگوں کو مائل کرنے والی ہوں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کروانے والی ہوں گی۔ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی، نہ جنت میں داخل ہو سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے سونگھی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی تھی، اور کہا کہ العنوہن فإنہن ملعونات، کہا کہ ان پر لعنت بھیجو کیونکہ یہ لعنت کی جانے والی۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اس فحشکاری سے، اس بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ جو ظاہر ہے یا چھپی ہوئی ہے۔ اور فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کو پھیلا دیں، فحشکاری کو پھیلا دیں، لہم عذاب فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے
اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ہم اپنے آس پاس ایسے بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں جو بے حیائی پر مبنی ہوتی، اور ایسے ریلز اور ایسے ویڈیوز ہمارے سامنے آتے ہیں، ایسے طنز و مزاح پر مبنی ہوتے ہیں جو بے حیائی پر مشتمل ہوتے ہیں، صرف ہنسانے کے لیے ایسی ایسی بے حیائی کہ صرف ہنسی آ جائے، اور ایک ایسی چیز جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر بھی لعنت بھیجی ہے کہ ایک مرد خواتین کی مشابہت کرے، چاہے آواز نکال کر کے، یا چاہے اپنے چال چلن سے، یا عورتوں کے لباس پہن کر۔ فرمایا کہ وہ عورتیں اور وہ مرد جنت میں داخل ہرگز نہیں ہو سکتے، نہ ان کی نمازیں قبول ہوں گی جو مرد عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ اور سوشل میڈیا پر یہ چیز عام ہو چلی ہے، اور مسلمان بھی اس سے پیچھے نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم اسی بات کی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اندر صحیح معنوں میں حیا پیدا کر دے۔ الہ العالمین ہماری اصلاح فرما دے، ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، صحیح معنوں میں اسلام سے محبت پیدا کر دے، اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ۔ پروردگار جب تک اس جہان فانی میں زندہ رکھ، اپنے نبی کا شیدائی اپنے دین پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، اور جب ہماری موت آئے تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے جاری و ساری ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔